السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک باپ اور بیٹے کی ایک سچی اور انوکھی کہانی، جس میں ایک باپ کی سختی نے ایک نیک اور صالح بیٹے کو آوارہ بنا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مسجد میں استاد تھا۔ 15 سال کا یہ بچہ ہر روز مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھا کرتا تھا۔ چھوٹا سا قرآن اٹھائے پڑھتا رہتا۔ نہیں، وہ پڑھتا نہیں تھا، ظاہر ایسے کرتا کہ وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں چوری چھپے ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتا رہتا۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری باتیں سننے کی کوشش کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کی طرف دیکھتا، وہ اپنی آنکھیں پھیر کر دوبارہ قرآن پڑھنے میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا تھا، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہر روز ہی طرح شرمندہ سا بن کر بیٹھا رہتا، سہمی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ آج میں نے عشاء کی نماز کے بعد اس سے ملنے کا عزم کر لیا۔ میرا نام سلیمان ہے، مسجد میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ اور میرا نام خالد۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ عجیب، اس نے یہ جواب میرا سوال ختم ہونے سے پہلے ہی دے دیا، جیسا کہ وہ یہ جواب کئی مہینوں سے یاد کر رہا ہو، یا جیسا کہ اسے اس سوال کا بہت عرصے سے انتظار ہو۔ خالد، کیا آپ پڑھتے ہیں؟ میں نے بات بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں 9ویں کلاس کا طالب علم ہوں اور قرآن پاک سے مجھے بہت محبت ہے، اس نے جواب دیا۔ میری حیرانی اور بڑھ گئی۔ بھلا اس آخری جملے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا۔ خالد، کیا آپ مغرب کے بعد فارغ ہوتے ہیں؟ اگر آپ مسجد میں پڑھنے آئیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میں نے مزید بات کو بڑھانا چاہا۔ ہاں، قرآن پاک مسجد، جی ضرور، انشاءاللہ میں آؤں گا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ تب ہم کل ملیں گے۔ میں الوداعی سلام کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکل آیا۔ ساری رات میں اس عجیب لڑکے کے بارے میں سوچتا ہی رہا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ آخرکار نیند نے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا۔ دن گزرتے رہے۔ خالد مسجد میں روز آتا رہا۔ بہت محنتی تھا وہ، اس نے سب کو بہت پسند کیا اور سب نے اس سے محبت کی۔ قرآن پاک ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، بہت اچھی عادات کا مالک تھا وہ۔ صرف ایک چیز ہمیں بہت عجیب لگی اس میں، اس کی گہری سوچیں۔ کبھی کبھار ایسا لگتا کہ اس کا جسم تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کی روح کسی اور دنیا میں تیرتی پھر رہی ہے۔ میں یکدم اسے ڈرا دیا کرتا تھا تو وہ بات گول مول کرنے کے لیے اسے ایسے بہانے بناتا جس کے بارے میں اسے خود پتا ہوتا کہ ہم ان پر یقین نہیں کریں گے۔ ایک دن میں اسے سمندر کی سیر کروانے لے گیا، شاید کہ اس کی دل کی بات سمندر کے دل کی بات سے جا ملے اور اس کا نفس غموں سے خالی ہو جائے اور اس کی روح سے دکھ مٹ جائے۔ ہم سمندر پر پہنچے، اس کے کنارے پر ٹہل قدمی کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا، چاند چمک رہا تھا، عجیب سما تھا۔ آسمان کا اندھیرا سمندر کے اندھیروں سے ہل رہا تھا اور چاند کی روشنی ان دونوں کے درمیان ایسے حیران کھڑی تھی جیسے میں خالد کے سامنے حیران و پریشان کھڑا تھا۔ سفید چاند کی پرسکون روشنی اس خاموش سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں اس خاموش لڑکے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، خاموشی ہی خاموشی، کوئی آواز نہیں تھی سوائے خاموشی کی آواز کے۔ اور اچانک اس پرسکون خاموشی میں خالد کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ خالد پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں اسے چپ کروا کر رونے کی لذت کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، شاید کہ اسے اسی میں راحت ملتی ہو اور اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ چند لمحوں بعد وہ روتے روتے بولا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں سر سلیمان، میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، نیک لوگوں سے، پاکیزہ روحوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرے والد، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب؟ خالد، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے نہایت پیار سے پوچھا۔ میرے والد صاحب، وہ مجھے آپ لوگوں سے ڈراتے ہیں، مجھے آپ کے پاس جانے سے ڈراتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں، اور مجھے بھی آپ کی وجہ سے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب میں آپ لوگوں کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے آپ کے چہروں پر نور کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا، روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ آپ کے لباس میں نور، آپ کی باتوں سے نور ٹپکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی خاموشی بھی کسی نور سے کم نظر نہیں آتی۔ مجھے اپنے والد کی باتوں پر یقین نہیں آتا، اس لیے میں مغرب کے بعد مسجد میں قرآن لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، آپ کی طرف دیکھتا رہتا تھا، اپنے آپ کو تصوروں میں لوگوں کے ساتھ دیکھتا، شاید کہ آپ کے نور کا کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ سر سلیمان، یاد ہے وہ دن جب آپ عشاء کے بعد میرے پاس آئے تھے؟ میں کتنے عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئیں، میری روح کو پکڑ کر اپنی روح کے ساتھ لٹکا دیں، عفت اور پاکیزگی کی دنیا میں، نور اور استقامت کی دنیا میں۔ آپ کے کہنے پر میں نے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ میں نے بہت محنت کی، سونا چھوڑ دیا، دن رات قرآن کے ساتھ گزارتا تھا، لیکن جب میرے والد نے یہ تبدیلی محسوس کی اور کسی کے ذریعے پتہ کروایا کہ میں نے مسجد میں داخلہ لے لیا ہے اور مولوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے، تو اس رات، وہ اندھیری رات جب ہم رات کو والد صاحب کا انتظار کر رہے تھے، ہر روز کی طرح رات کا کھانا کھانے کے لیے وہ اپنے اندھیر چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہر کوئی خاموش تھا،
हमेशा की तरह इनकी खामोशी में कोई बात करने की जुर्रत ना कर सकता था। इस पुरसुकून माहौल में इनकी आवाज़ बुलंद बिजली की तरह कड़की, खालिद, मैंने सुना है कि तुम मौलवियों से मेल जोल रखने लग गए हो। इन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा। मुझे तो जैसे कत्ल कर दिया गया हो। जुबान को ताले लग गए, दिल धक धक करने लगा। राय पेश करने के लिए जुबान खोलने की कोशिश की तो कलमात गड़बड़ हो गए, लेकिन इन्हें कौन सा मेरे जवाब का इंतजार था। जाने चाय का थर्मास उठाया और मेरे मुंह पर फेंक मारा। मेरी आंखों के सामने तारे चमकने लगे। घर की छत और दीवारों में फर्क ना कर सका, जमीन पर गिर गया। मेरी अम्मी जान ने मुझे गोद में उठा लिया। अम्मी नरम गर्म हाथों में आकर थोड़ा सा बेहोशी से अफाका हुआ। अबू जान की गूंजती आवाज़ आई, इसे छोड़ दो वरना तेरे साथ भी यही करूँगा। मैं जल्दी से अपनी अम्मी से दूर हो गया और अपने कमरे में चला गया, लेकिन कितनी ही देर तक इनकी गालियों की आवाज़ें मेरे कमरे तक आती रहीं। फिर कोई ऐसा दिन ना गुजरता कि इन्होंने मुझे मारा ना हो। बिना नागा मारते, गालियाँ देते, ठुड्डे मार कर इन्होंने मेरा जिस तख्ती की तरह बना दिया। रंग बिरंगी तख्ती, ऐसी तख्ती जो सब रंगों से मिलकर बनी हो। मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। और फिर एक दिन जब हम टेबल पर खाने के लिए बैठे थे, वालिद ने गरज आवाज़ में मुझे हुक्म दिया कि निकलो यहाँ से और हमारे साथ खाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इससे पहले कि मैं उठता